اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نوح علیہ السلام کا ذکر جاری ہے، اور اس ضمن میں آج کے درس میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ نوح علیہ السلام کا واقعہ جو ہے اس کی آج آخری قسط ہو، اور اس کے اندر ہم وہ تمام چیزیں کور کرنے کی کوشش کریں گے جو اب تک رہ گئی ہیں، پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ سے حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ بہرحال نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم نے یہ شہادت دی ہے کہ وہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے۔ طبرانی میں ایک روایت آئی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ سارا سال روزے رکھتے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے۔ تو اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر ماہ 3 روزے رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں انہوں نے سال بھر روزہ بھی رکھا ہے اور سال بھر افطار بھی کیا ہے۔ بہرحال اس حدیث کی تشریح یوں کی گئی ہے کہ ہر روزہ 10 روزوں کے برابر ہے، اس طرح ہر ماہ 3 روزے 30 روزوں کے مساوی ہیں، گویا ہر ماہ 3 روزے رکھنا پورے ماہ روزے رکھنے کے برابر ہے۔ اس لحاظ سے ابراہیم علیہ السلام کا سال بھر روزہ رکھنا اور سال بھر افطار کرنا ثابت ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع میں جب آپ وادی عصفان پر گزر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اس وادی میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام حج کے لیے گزرے ہیں۔ ابن جریر نے بعض تابعین سے نقل کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر شریف مکے کے اندر ہے۔ بہرحال اللہ عز و جل بہتر جانتے ہیں۔ یہ جو تحقیق آپ سے بیان کی گئی ہے اس کو قصص الانبیاء میں حافظ ابن کثیر نے نقل کیا ہے۔ اچھا، حضرت نوح علیہ السلام کی مخلصانہ دعوت و تبلیغ پر قوم کے سردار ان سے اس طرح کا سوال کرتے کہ اے نوح، کیا ہم تمہیں تسلیم کر لیں جبکہ تمہاری پیروی کرنے والے کم درجے کے لوگ ہیں؟ تو اب اگر کسی کی پیروی غریب لوگ کر رہے ہیں تو امیر لوگ ایسے لوگوں کی طرف نہیں جاتے کہ یار ان کے پاس تو سارے غریب بیٹھتے ہیں، یا ان کا کیا پتہ، وہ تو غریب ان کے ساتھ کسی منفعت کے تحت جمع ہو گئے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک ایسا تھاٹ پروسیس ہے جو ہمیشہ رہا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے بھی ابتداً غریب مچھیرے ہی تھے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کرنے والے جو کثرت سے لوگ تھے وہ غریب ہی تھے۔ ہاں، گو تھوڑے بہت امیر لوگ بھی تھے ان میں، لیکن اکثریت غریبوں کی تھی۔ تو نوح علیہ السلام کے سرداروں نے اسی طرح کا سوال کیا کہ ان کے ساتھ تو غریب لوگ ہیں۔ اور اسی ضمن میں علماء جو ہے بعض عبرتیں بھی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہر انسان اپنے قول و عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ باپ کی نیکی و بزرگی نافرمان بیٹے کے جرم و بغاوت کا علاج نہیں، اسی طرح بیٹے کی سعادت اور نیک بختی باپ کی سرکشی کا بدل نہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام جو ہے اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں امتحانات ہیں، انہیں کنعان سے امتحان ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزر سے امتحان ہوا جو باپ ہیں ان کے۔ تو یہ تو اللہ کی مرضی کہ کس کے لیے اس نے کیا امتحان رکھے ہیں۔ اچھا، یہود و نصارہ اس ضمن میں بیٹھے ہیں کہ انہوں نے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اسپیشلی یہود ایمان نہیں لائے کہ وہ بنی اسرائیل سے نہیں ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلوں کو قبول نہ کرنے والی بات ہے یہ۔ تو نوح علیہ السلام کے واقعے میں ہمیں کئی چیزیں ملتی ہیں جو ہمیں اس بات کی طرف نشاندہی اور دلالت کرتی ہیں کہ سچ اور حق ہمیشہ سچ اور حق ہوتا ہے، وہی لوگ بہانے بازی کرتے ہیں جو اس کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ اچھا، بعض علماء نے اور کچھ باتیں جمع کی ہیں اس ضمن میں، جیسا کہ مثال کے طور پہ قصص الانبیاء ہے۔ حافظ ابن کثیر جو ہے، عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس میں کچھ اور واقعات نقل کیے ہیں۔ اب کچھ واقعات ان میں ایسے ہیں جو اسرائیلیات سے لیے گئے ہیں، تو ان کو تو ہم آپ کے سامنے بتائیں گے کہ وہ اسرائیلیات میں سے ہیں، اور کچھ واقعات جو ہیں وہ اسرائیلیات میں سے نہیں ہیں۔ تو اس میں سے بھی ہم کچھ واقعات لیں گے جو ابھی تک ہم نے کور نہیں کیے۔ امام بخاری ایک حدیث روایت کرتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت نوح اور ان کی امت کو حاضر کیا جائے گا، پھر اللہ عز و جل حضرت نوح سے پوچھیں گے کہ کیا آپ نے اپنی رسالت کو پہنچا دیا تھا؟
حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے جی ہاں میرے پاک پروردگار. پھر اللہ پاک حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے پوچھیں گے کہ کیا اس نے تم تک بات پہنچا دی تھی؟ وہ کہیں گے نہیں، ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا. پھر اللہ عز و جل حضرت نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے کون آپ کی گواہی دے گا؟ وہ عرض کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور نے فرمایا پھر ہم گواہی دیں گے کہ بے شک انہوں نے اپنی امت کو دعوت پہنچا دی تھی. اور اسی قرآنی آیت جو ہم اکثر پڑھتے ہیں اس کا مطلب بھی یہی نکلتا ہے کہ ہم نے تم کو معتدل امت بنایا ہے تاکہ تم قیامت کے دن لوگوں پر گواہ بن جاؤ اور رسول اللہ تم پر گواہ بن جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 143. بہرحال جو امت وسطہ ہے نا، وسطہ اس سے مراد ہے عادل امت. تو یہ امت جو ہے اپنی سرفرازی کی بنا پر اس اولو العزم پیغمبر و رسول کے حق میں قیامت کے روز گواہی دے گی جو بالکل صادق مصدوق ہے. اور امت محمدیہ یہ گواہی دے گی کہ بے شک اللہ عز و جل نے حضرت نوح کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا اور اس پر اپنا حق جاری کیا اور اس کی دعوت کا حکم فرمایا، اور انہوں نے بھی ہر ممکن طریقے سے یعنی پوری طرح سے اس دعوت کے فریضے کو ادا کیا، لیکن قوم ہی بدبخت تھی جس نے ان کی بات نہ مانی. اچھا، جہاں تک نوح علیہ السلام کی کشتی کا تعلق ہے تو اس میں بھی علماء کے مختلف رائے ہیں. تو جب نوح علیہ السلام کی بد دعا اپنی قوم کے لیے قبول ہو گئی اور اللہ کا حکم آ گیا کہ کشتی بناؤ، تو بعض بزرگ تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو یہ بھی حکم فرمایا کہ فلاں درخت اگاؤ جس سے کشتی بنائی جائے گی. تو حضرت نوح علیہ السلام نے وہ درخت اگایا اور 100 سال تک اس کا انتظار کیا، پھر اس کو کاٹ کر چھیلا، ہموار کیا. اس میں بھی ایک قول کے مطابق 100 سال اور دوسرے قول کے مطابق 40 سال کا عرصہ ہے، واللہ عالم. محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ حضرت ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ لکڑی جس کو حضرت نوح علیہ السلام نے اگوایا وہ ساگوان کی لکڑی تھی، اور دوسرے قول کے مطابق وہ لکڑی صنوبر درخت کی تھی، اور تیسرے قول جو تورات کے موافق ہے، دوسرا قول جو ہے وہ تورات کے موافق ہے کہ تورات جو ہے اس میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ یہ لکڑی جو ہے وہ صنوبر درخت کی تھی، واللہ عالم. حضرت ثوری فرماتے ہیں کہ حضرت نوح کو حکم ملا تھا کہ اس کی لمبائی جو ہے 80 گز ہو اور اس کشتی کے اندرونی اور بیرونی حصوں پر تارکول یعنی ڈامبر ملا جائے تاکہ پانی اندر نہ آئے. حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کشتی کی لمبائی 300 گز تھی اور چوڑائی 50 گز تھی، اور یہ تورات میں ہے. تو یہ ساری باتیں جو تورات سے ہیں یہ اسرائیلیات ہیں، ہمیں نہیں معلوم ان کے ڈائمنشنز کیا تھے. اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کشتی کی لمبائی 600 گز تھی اور چوڑائی 300. اور حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ اس کی لمبائی 1200 گز تھی اور چوڑائی 600 گز، اور ایک قول میں ہے کہ لمبائی 2000 گز تھی اور چوڑائی 100 گز. تو یہ تمام اقوال ہیں، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے، اور ان کا تعلق اسرائیلیات سے ہے. تو یہ وہ علم ہے جس کو جس تک پہنچا اس نے آگے پہنچایا. لیکن یہی بات ہے کہ ہم نہ اس کی تکذیب کریں گے نہ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ٹھوس بات نہیں ہے. اس لیے ہم یہ قول نقل کر رہے ہیں تاکہ یہ تمام نمبرز آپ کے سامنے ہوں. اور یہ اختلاف جو ہے یہ لمبائی چوڑائی میں تو ہے، لیکن اونچائی میں سب کا ایک ہی کنسنسس ہے. یہ جتنے بھی اقوال جنہوں نے نقل کیے ہیں کہ وہ 30 گز اونچی تھی، اور اس میں 3 منزلیں تھیں، اور ہر منزل جو ہے وہ 10 گز کی تھی. سب سے اونچی منزل جانوروں اور وحشی جانوروں کے لیے تھی، درمیانی انسانوں کے لیے تھی، اور سب سے اونچی چرند پرند کے لیے تھی. اور دروازے چوڑائی میں تھا، اور اس کے اوپر ایک ڈھکن تھا جس سے وہ بند کر دیا جاتا تھا. تو اگین یہ باتیں جو ہیں وہ اسرائیلیات میں سے ہی لی گئی ہیں، احادیث میں اس کی یوں ڈیٹیل نہیں آئی ہے. بعض علماء کا اس طرف بھی رجحان گیا ہے کہ اس کا جو نچلا حصہ تھا وہ گویا آبدوس کی طرح تھا. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ حضرت نوح نے کہا کہ پروردگار میری مدد کیجئے کیونکہ میری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی مدد فرمائی، ان کی رہنمائی فرمائی کہ وہ کشتی بنائیں اور اس میں جانوروں کو بٹھائیں، اور یوں جو ہے وہ سفر آگے چلا، جس کو ہم ڈیٹیل میں پہلے ذکر کر چکے ہیں. اچھا،
کتنے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے. پھر اگین یہ وہ باتیں جس کو قرآن کا نہ مضمون ہے نہ قرآن ڈسکس کرتا ہے، تو اس میں قول ہے. ابن عباس سے مروی ہے کہ وہ 80 تھے، اور ان کے ساتھ ان کی عورتیں یعنی بچے بھی تھے. اور کعب احبار سے مروی ہے کہ وہ 72 تھے، 72 تھے. اور ایک قول میں ہے وہ صرف 10 تھے. ایک قول میں ہے کہ حضرت نوح اور ان کے 3 بیٹے اور ان کی بیویاں اور چوتھی یام کی بیوی بھی ساتھ تھی، اور یام خود کافروں کے ساتھ کشتی سے باہر تھا. تو صرف یہ حضرت نوح کا گھرانہ کشتی میں تھا. لیکن یہ بات قرآنی آیت کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل و عیال کے ساتھ مؤمنین بھی سوار ہوئے. تو بہرحال ایک قول کے مطابق یہ کل سوار 7 تھے، واللہ عالم کہ یہ کتنے لوگ تھے. بہرحال نوح علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں جو علماء کا قول ہے، اگین یہ اسرائیلیات سے ہے. ان میں سے کچھ باتیں تو اسرائیلیات سے ہیں اور کچھ باتیں اسرائیلیات سے نہیں بھی ہیں. تو بہرحال اس میں جو حدیثیں آتی ہیں وہ بھی ہم ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے رہیں گے. کچھ حدیثیں آپ کو بتائی ہیں. اچھا، بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کے متعلق علامہ حافظ ابن کثیر جو ہے اس کو البدایہ والنہایہ قصص الانبیاء میں لکھتے ہیں. قصص الانبیاء میں لکھتے ہیں کہ ان کے جو 3 بیٹے تھے، ایک تو تھا حام، سام اور تیسرا تھا یافس. حام، سام، یافس. اچھا، اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ کنعان ان کا ایک بیٹا تھا جو کافروں میں سے تھا اور وہ غرق ہو گیا. ان سب کی ماں حضرت نوح علیہ السلام کی اہلیہ، اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ طوفان سے پہلے وفات پا گئی، اور ایک قول کے مطابق وہ غرق ہونے والوں میں سے تھی. واللہ اعلم بالصواب. پھر جب کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور کہا کہ اس کا چلنا، اس کا ٹھہرنا اللہ کے نام سے ہے. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی کے نام سے چلنا اور ٹھہرنا چاہیے. اس لیے ہمیں اللہ کے رسول نے دونوں دعائیں سکھائی ہیں کہ جب گاڑی میں سوار ہو، جب سواری میں سوار ہو، اور جب اپنی منزل پر پہنچ جاؤ. تو بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خبر دی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اللہ پاک نوح کی قوم میں سے کسی پر رحم فرماتا تو اس بچے کی ماں پر رحم فرماتا. رسول اللہ نے فرمایا نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 1000 سال ٹھہرے رہے، یعنی 50 سال کم 1000 میں، اور پھر 100 سال شجر کاری فرمائی، اور وہ درخت بڑے ہوئے، پھر ان کو کاٹا، پھر ان سے کشتی بنائی. اس دوران کافر لوگ ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے آپ کشتی خشکی میں بنا رہے ہیں. تو یہ ایک روایت میں بھی اس کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ انہوں نے درخت اگائے اور پھر کشتی بنائی. اچھا، جو اس حدیث میں اس واقعے کی طرف جو ایک پوائنٹر ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر اللہ پاک نوح کی قوم میں سے کسی پر رحم فرماتا تو اس بچے کی ماں پر رحم فرماتا. تو حضرت نوح علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں یہ آتا ہے کہ نوح علیہ السلام جب کشتی سے فارغ ہو گئے اور پانی نکلنا شروع ہو گیا اور طغیانی کو زور مارنے لگی، تو ایک بچے کی ماں کو اپنے بچے پر بہت خوف ہوا، اور یہ اس سے بہت ٹوٹ کر محبت کرتی تھی. تو یہ ماں اپنے بچے کو لے کر پہاڑ کی طرف چلی. جب پہاڑ کی تہائی بلندی پر پہنچ گئی تو پانی بھی اس حد تک پہنچ گیا. ماں پھر بچے کو لے کر اوپر چڑھی حتیٰ کہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئی، لیکن پانی بھی اوپر چڑھتا رہا حتیٰ کہ پانی ماں کی گردن تک پہنچ گیا. لیکن ماں نے اپنی ممتا سے بےتاب ہو کر بچے کو دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر اوپر اٹھا لیا، یعنی اپنے سر سے بلند کر دیا، لیکن دونوں غرق ہو گئے. تو اگر اللہ ان کافروں میں سے کسی پر رحم فرماتا تو اس بچے کی ماں پر رحم فرماتا. حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، یافس اور حام، یا حام، سام، یافس، کوئی سی بھی سیکوینس میں کہہ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ نے ان کی اولاد چلائی. تو سام کی اولاد تو عرب ہیں اور ایران والے ہیں، اور یافس کی اولاد جو ہیں وہ ترک ہیں اور ثقالبہ ہیں، یاجوج ماجوج ہیں، اور حام کی جو اولاد ہے وہ قبطی اور سوڈانی اور بربری لوگ ہیں. سعید بن المسیب کی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی اولاد سام، حام اور یافس تھی. پس سام کے ہاں سے عرب اور فارس پیدا اور روم والے پیدا ہوئے، اور یافس کے ہاں سے یاجوج ماجوج ترک اور ثقالبہ پیدا ہوئے، اور حام کے ہاں سے قبطی، بربری اور سوڈانی پیدا ہوئے. اور اس کو جو ہے بزار نے روایت کیا ہے اپنی مسند میں. ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ 3 فرزند نوح کے ہاں طوفان کے بعد پیدا ہوئے، لیکن زیادہ اسی طرف دلالت ہے کہ نہیں، یہ لوگ، یہ صحیح بات تو یہی ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اس کشتی
کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار تھے۔ علبہ بن احمد اکرمہ سے اور اکرمہ حضرت عباس سے روایت کرتے ہیں، فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں 80 اشخاص تھے اور ہر ایک کے ساتھ اس کا کنبہ بھی تھا، اور یہ لوگ کشتی میں تقریباً 150 دن رہے، اور اللہ نے کشتی کا رخ مکے کی طرف پھیر دیا اور کشتی 40 دن تک بیت اللہ کے گرد چکر لگاتی رہی۔ پھر اس کے بعد اس کا رخ جبل جودی کی طرف پھیر دیا گیا اور یہ کشتی وہاں جا کر ٹھہر گئی۔ پھر نوح علیہ السلام اہل زمین کی خبر لینے کے لیے کوے کو بھیجا، لیکن وہ کوا جو ہے وہ واپس نہ آیا۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے ایک کبوتر کو بھیجا، تو وہ کبوتر واپس جب آیا تو اس کے منہ میں ایک زیتون کا پتا تھا اور اس کے پاؤں میں کیچڑ تھا۔ تو یوں حضرت نوح علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ پانی جو ہے اب وہ ختم ہو گیا ہے اور عذاب کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، تو اب ہمیں اتر کر زمین میں دوبارہ پھیل جانا چاہیے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قوم نوح کے افراد جبکہ 10 تاریخ کو کشتی میں سوار ہوئے اور 150 دن چلتے رہے، جن میں سے 1 مہینہ جبل جودی پر ٹھہرے رہے، پھر محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو کشتی سے باہر آئے۔ اور ابن جریر ایک خبر مرفوع میں ذکر کرتے ہیں کہ اس دن یہ لوگ شکریہ کے طور پر اس دن کے سیلاب کو عذاب سے نجات حاصل ہوئی، روزہ رکھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور ایک مرتبہ یہود پر گزرے کہ وہ لوگ یوم عاشورہ کو روزہ رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا تم نے کس چیز کا روزہ رکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو غرق ہونے سے بچایا تھا اور فرعون کو غرق کیا تھا، اور اسی دن حضرت نوح کی کشتی جبل جودی پر ٹھہر گئی، اور تو اس پر موسیٰ اور نوح علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، تو ہم جو ہے اس کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں اس سے کا زیادہ حقدار ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی محبت میں روزہ رکھوں، اور نبی پاک اور اپنے صحابہ سے فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے جو شخص صبح کرے اس حالت میں کہ اس نے صبح صادق کے بعد کچھ کھایا پیا نہ ہو، اس کو چاہیے کہ وہ روزے کی نیت کر لے، اور جس شخص نے کچھ کھا پی لیا ہو اس کی چاہیے کہ سارا دن احتراماً کچھ نہ کھائے۔ تو بہرحال یہ حدیث بھی اس ضمن میں آتی ہے کہ یہود کے ہاں بھی یہ دن بڑا اہم تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن میں بہت اعلیٰ اور ارفع انداز میں کیا ہے۔ نوح علیہ السلام کے حج کا تذکرہ بھی ایک روایت میں ملتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دوران جب وادی عصفان سے گزرے تو آپ نے حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ یہ کون سی وادی ہے؟ کون سی وادی ہے؟ حضرت ابوبکر نے عرض کیا کہ یہ وادی عصفان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے حضرت نوح اور حضرت ہود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے سرخ اونٹوں پر گزرے، جن کی مہاریں کھجور کی رسی کی تھیں اور ان کے جسموں پر طویل جبے تھے اور ان کی چادریں اون کی بنی ہوئی تھیں۔ اس حالت میں وہ بیت عتیق یعنی قدیم گھر کا حج کرنے چلے تھے۔ اب اس ضمن میں بھی علماء لکھتے ہیں کہ یہ مکے اور مدینے کے درمیان ایک وادی ہے جس کا یہاں پہ ذکر آیا ہے، اور اس کو حافظ ابو یعلا نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کی وصیت کا تذکرہ بھی ملتا ہے کہ اسے حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے پاس تھے، ایک اعرابی شخص آیا، اس پر عابدوں کا جبہ تھا لیکن وہ ریشمی کپڑے سے سجا ہوا تھا، تو حضور نے فرمایا خبر رکھو کہ تمہارے اس ساتھی نے ہر شہسوار ابن شہسوار کو نیچا کر دیا، یا حضور نے یہ فرمایا کہ یہ شخص ہر شہسوار ابن شہسوار کو پست کرنا چاہتا ہے اور چرواہے ابن چرواہے کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ راوی کہتے ہیں پھر حضور نے اس کے دامن کو پکڑا اور کھینچتے ہوئے فرمایا اے شخص میں تجھ پر جاہلوں کا لباس دیکھ رہا ہوں۔ پھر فرمایا بے شک اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آ گیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت میں فرمایا کہ میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں، 2 چیزوں کا حکم کرتا ہوں اور 2 چیزوں سے منع کرتا ہوں۔ میں تجھے لا الہ الا اللہ کا حکم کرتا ہوں، بے شک اگر 7 آسمان اور 7 زمین ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور دوسرے پلڑے میں یہ کلمہ لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو یہ بھاری ہو جائے گا، اور 7 آسمان اور 7 زمین ایک حلقہ بن جائیں پھر بھی لا الہ الا اللہ ان پر بھاری ہو جائے گا۔ اور دوسری بات جس کا حکم دیتا ہوں وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، بے شک یہ ہر چیز کو کفایت کرنے والی ہے اور مخلوق کو رزق اسی کے وسیلے سے ملتا ہے۔ اور میں تجھے 2 باتوں سے روکتا ہوں، ایک یہ کہ شرک اور بڑائی۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے یا کسی اور نے حضور سے سوال کیا یا رسول اللہ شرک کو تو ہم نے جان لیا لیکن یہ کبر کیا ہے؟ کیا
کیا ہے یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کے پاس 2 عمدہ جوتے اور ان کے تسمے بھی اچھے ہوں؟ فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا تو کیا یہ ہے بڑائی کہ ہم میں سے کسی کے پاس عمدہ جوڑا ہو جس کو وہ پہنتا ہو؟ فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا تو کیا یہ ہے بڑائی کہ اس کے اصحاب ہوں اور وہ ان کے ساتھ بیٹھتا ہو، یعنی وہ بڑا سردار یا لیڈر ہو یا کسی اور صورت ہو جس سے لوگ اس کے گرد جمع ہوں، تو کیا یہ بڑائی ہے؟ فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ بڑائی کیا چیز ہے؟ تو پھر فرمایا حق سے انکار اور ہٹ دھرمی کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبر کو بیان کیا کہ اس سے بچو اور کسی کو حقیر نہ جانو، اور اس روایت کو امام طبرانی نے اور امام احمد نے روایت کیا ہے۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو وصیت و نصیحت تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے متعلق اہل کتاب اس بارے میں کہتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو ان کی مبارک عمر جو ہے وہ 600 سال تھی۔ اب یہ بات اس بات کے خلاف ہے کہ جو ہمارے پاس موجود ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام تو اس سے بہت زیادہ عرصہ اپنی قوم میں رہے اور ان کو حق کی طرف بلایا، تو انہوں نے تو 950 سال تو صرف قوم میں ٹھہرے رہے، تو اسی لیے ان کی اس روایت کو ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ تو یہی بات ہے کہ جب اسرائیلیات سامنے آتی ہیں تو ہم ان کو یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں قرآن کیا کہتا ہے۔ اگر قرآن میں کوئی بات نہیں ہے تو حدیث کیا کہتی ہے، اور قرآن اور حدیث میں کچھ نہیں ملتا تو اب ہم اس کو دیکھیں گے آیا یہ بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا مطابق نہیں ہے۔ اگر مطابق ہے تو ہم اس کو نقل کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر ہم اس کو چھوڑ دیں گے، اور نقل بھی کریں گے تو ہم ساتھ یہ ہی لکھیں گے کہ اسرائیلیات میں سے آگے اللہ بہتر جانتا ہے، واللہ عالم۔ تو بہرحال اس ضمن میں کوئی حتمی بات نہیں پتہ، یہ پتہ ہے کہ وہ قوم میں کتنا عرصہ ٹھہرے، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو کتنی عمر دی، واللہ عالم۔ بعض کہتے ہیں کہ طوفان کے بعد وہ 350 سال اور جیے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کی عمر طویل کتنی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کی زندگی جو ہے وہ 1780 برس کی تھی۔ ابن جریر اور ازرقی اور عبد الرحمن بن ثابت اور دوسرے تابعین یہ سب روایت کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مسجد حرام میں ہے، اور یہ بات اکثر ان متاخرین کے اقوال کے مقابلے میں زیادہ قوی اور ثابت ہے، جو کہتے ہیں کہ بقاع شہر جو آج کل کرکلوح سے مشہور ہے وہاں ہے، اور اسی وجہ سے وہاں ایک مسجد بھی تعمیر کی گئی ہے۔ اب یہ کرکلوح جو ہے یہ حافظ ابن کثیر کے زمانے میں ایک شہر ہوا کرتا ہوگا، اب یہ شہر موجود نہیں ہے کرکلوح، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کیونکہ کرکلوح جو ہے نوح علیہ السلام کے نام سے ہے، اس لیے نوح علیہ السلام کی قبر شاید وہیں ہے، لیکن بعض تابعین کا قول ہے کہ نہیں، ان کا انتقال مسجد حرام میں ہوا، واللہ عالم۔ تو انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ جو ہے ہم ہود علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔